درد سہ بھی تیرا نام لیے جاتے، جس کے تعلق سے زمانہ پکار پکار کے کہتا ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں کہتا ہے کتنا بے مثل ہے کردار نبی کے گھر کا۔ جی کتنا بے مثل ہے کردار نبی کے گھر کا، بچہ بچہ ہے وفادار نبی کے گھر کا۔ بلند آواز سے بول دیں اب تو، جس کا انتظار تھا وہ آ چکا ہے۔ بچہ بچہ ہے وفادار نبی کے گھر کا، اور منزلیں قافلے والوں کے قدم خود چومیں۔ ہو اگر قافلہ سالار نبی کے گھر کا، بے شک ہو اگر قافلہ سالار نبی کے گھر کا۔ اور یہ تمنا تو ہماری تھی جو پوری ہوئی، بے شمار لوگوں کی تمنا آج بھی ہوگی کہ یہ تمنا ہے کہ بک جاؤں اسی کے ہاتھوں، ہو اگر کوئی خریدار نبی کے گھر کا۔ جی یہ تمنا ہے کہ بک جاؤں اسی کے ہاتھوں، ہو اگر کوئی خریدار نبی کے گھر کا۔ یہ آل رسول فرزند بطول آپ کی نظروں کے سامنے ہیں۔ آپ روح منور کی زیارت کریں اور اپنے قلوب کو منور اور مجلہ کریں۔ محترم حضرات، میں صرف ان دو لفظوں کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں کہ آخری آیت میں پروردگار عالم نے جھجھوڑ جھجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ جی مائک سامنے ہے، میں کرسی پہ بیٹھا اور پوچھوں حافظ ہارون صاحب قبلہ مائک کہاں ہے، وہ جواب بعد میں دیں گے، آپ کا جواب پہلے ہو چکا ہوگا کہ حضرت کو دکھتا اکتا یار چیز سامنے ہے، اور میں پوچھوں کہ مائک کہاں ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ جواب تو ہارون صاحب کو دینا ہے، اس سے پہلے آپ کا جواب جی ہو چکا ہوگا۔ جب کوئی چیز سامنے ہو اور پھر پوچھا جائے تو جواب دینے والے کا انداز بھی نرالا ہوتا ہے۔ جی کلام ربانی ہے یہ، آیت قرآنی ہے یہ، اعجاز والا کلام ہے یہ۔ ہمارا تمہارا رب ہمیں تمہیں آگاہ کرتا ہے اور کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ، جی میری قربت کو پوچھنے والوں، نحنو اقرب کے مان کے چاہنے والوں، تم نے من حبل الورید نہیں سمجھا؟ اب ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ قریب کتنا ہے تمہارا رب۔ تو رب کہتا ہے میں اپنی دلائل قدرت کے ساتھ تمہاری جانوں میں موجود ہوں۔ بے شک، زندہ باد زندہ باد۔ جی وفی انفسکم، رب اپنی دلائل قدرت کے ساتھ تمہاری جانوں میں موجود ہے۔ افلا تبصرون، پوچھئے اہل علم سے اس کا معنی کیا ہے؟ تو تم دیکھتے کیوں نہیں؟ جی تو تم دیکھتے کیوں نہیں؟ ناظم سامنے ہے، حضرت آپ دیکھتے کیوں نہیں؟ مطلب کیا اندھے ہیں آپ؟ کیا بصیرت نہیں ہے؟ رب فرماتا ہے میں اپنی دلائل قدرت کے ساتھ تمہاری جانوں میں موجود ہوں، تو تم دیکھتے کیوں نہیں؟ جی پہلی آیت میں وہ ساتھ ہے، دوسری آیت میں رب قریب ہے، تیسری آیت میں تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب، اور چوتھی آیت میں تمہاری جانوں میں اپنی دلائل قدرت کے ساتھ تمہارا رب، تو تم دیکھتے کیوں نہیں؟ وہ ساتھ ہے، وہ قریب ہے، وہ شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ جانوں میں دلائل قدرت کے ساتھ موجود ہے۔ سمجھ میں آیا؟ جی جی بولیے نا، سمجھ میں آئی بات؟ جی کیوں؟ وہ کریم رب ہے۔ قرآن میں کوئی لفظ مولا ایک بار کہہ دے تب بھی ہم تو وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ پہ ایمان لانے والے ہیں۔ ایک بار رب کہہ دے تب بھی مانیں گے، انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک حرف تو بڑی چیز ہے، ایک نقطے کا انکار کرنے والا مومن نہیں رہتا۔ تو مولا یہ بار بار ایک ہی مفہوم کو، مولا تیری مشیت کیا ہے؟
تو رب کی مشیت پکارے گی. میرا انداز کلام تم نے دیکھا نہیں؟ جو زیادہ محبوب ہوا اسے میں بار بار ذکر کرتا ہوں. جی جی. انبیاء و مرسلین کے تذکرے قرآن میں ہیں، لیکن حبیب تو مصطفیٰ جان رحمت ہے. سب سے زیادہ ذکر اللہ اپنے حبیب کی کرتا ہے. فرائض تو زکات ہے اور روزے بھی ہیں، لیکن نماز اہم الفرائض ہے، اس لیے ذکر نماز کا زیادہ ہوتا ہے. بے شک بے شک. یہ مفہوم بھی کچھ ایسا ہی ہے. رب چاہتا یہ ہے کہ بندے یہ تصور جما لیں کہ ان کا رب ان کے ساتھ ہے، ان کے قریب ہے، ان کے پاس ہے، ان کی جانوں میں اپنی دلائل کے ساتھ موجود ہے، تاکہ وہ یہ جما کے خود کو سنبھالے کہ جو رب ہمارے ساتھ ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. بے شک بے شک جی. وہ رب اٹھاؤ شراب کا جام دیکھ رہا ہے، کرو نافرمانی دیکھ رہا ہے، کرو حکم عدولی دیکھ رہا ہے، معمولی سے معمولی بہانے پر چھوڑو نمازیں دیکھ رہا ہے. آپ عالم صاحب کو تسلی دے سکتے ہو، حضرت کل عشاء میں نہیں آیا، طبیعت خراب تھی، وہ دیکھ رہا ہے. عبادت عالم صاحب کی نہیں ہے، عبادت تو رب کی ہے، بندگی تو رب کی ہے. اور جس کی بندگی کر رہے ہو یا جس کی نافرمانی کر رہے ہو وہ آپ کے ساتھ ہی ہے، اور آپ کے عمل کو دیکھ رہا ہے. بولیے نا، آپ کے عمل کو، آپ کے عمل کو کس نیت سے آپ یہاں آئے ہیں وہ بھی رب دیکھ رہا ہے. اے کاش کی نیت سچی ہو تو میں کہتا ہوں نجات کا سامان ہے. بے شک بے شک. نیت ہو کہ مدرسہ اللہ کے محبوب کا گھر ہے، جشن میلاد ذکر محبوبی ہے، اور ذکر کرنے آنے والا آل محبوب ہے. جی جی جی. اگر یہ جذبات ہیں تو آپ کے ہر قدم پر نیکی ہے، بشارت ہے آپ کو. بے شک بے شک جی. آپ کے ہر قدم پر جزا ہے، یہ خوشخبری ہے آپ کے لیے. اور اگر کوئی اور مقصد آپ کے دل میں ہے تو وہ بھی آپ کا رب جانتا ہے. بے شک. عزیزان محترم، کسی بھی صورت میں تلاوت کردہ آیت کریمہ کے حق کو ادا کیا ہی نہیں جا سکتا. اور پھر اس مختصر وقت میں، اور پھر جب ہمارے بزرگ اہل رونق اسٹیج ہو جائیں تو بہتر یہی ہے کہ وہ خاموش رہیں تب بھی ہمارے لیے عبادت ہے، اور وہ بولیں تب بھی ہمارے لیے عبادت ہے. بے شک بے شک جی. اس لیے کہ اس چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. ان کی گویائی میں بھی خاموشی، ان کی گویائی میں تو گویائی ہے ہی، ان کی خاموشی میں بھی گویائی ہوتی ہے. دلوں کو تھامے، دلوں کو تھامے، نظر سے کلام کرتا ہے. اہل عشق کا، محبت والوں کا صرف ایک شعر، اور یہ شعر بھی سرزمین کچھوچاہی سے چلا ہے. جی. حضور مفکر ملت حضرت علامہ سید حسن مثنی انور علیہ الرحمہ، جو شہزادہ محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ ہیں، فرماتے ہیں کہ دلوں کو تھامے، نظر سے کلام کرتا ہے. تمہارا بندہ عجب اہتمام کرتا ہے.